کر بیٹھا تھا۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا، ابو جہل نے تخت صدارت چھوڑ دیا اور اس شیخ نجدی کو تخت صدارت پر بٹھایا۔ کہنے لگا بتاؤ بھی اپنے اپنے مشورے پیش کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ چونکہ ٹائم کم ہے، بات کو میں سیدنا صدیق اکبر کی شان اور عظمت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک کھڑا ہوا، کہنے لگا جی اس طرح کریں کہ دیس نکالا دے دیں، یہاں سے نکال دیں، نہ یہاں ہوں گے نہ لوگوں کو جناب والا اپنی طرف ورگلائیں گے۔ کہنے لگا بیٹھ جا، تیرا مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ تم خود کہتے ہو جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے، جو اس سے بات کر لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جو چہرہ ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، آقا تیری دید ہو گئی، میری عید ہو گئی۔ خود کہتے ہو کہ جو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور جب تم ان کو نکال دو گے یہاں سے تو جہاں جائے گا لوگ کلمہ پڑھیں گے، اس کے غلام بن جائیں گے، لشکر جرار اکٹھا کر کے لائے گا، تم پر حملہ کرے گا اور فتح حاصل کر لے گا۔ یہ تمہارا مشورہ ٹھیک نہیں، بیٹھ جا۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا جی میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشورہ ہو رہا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ قید کر دیا جائے۔ کہنے لگا جی تیرا مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بیٹھ جا۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ اس مشورہ دینے والے نے کہا بھی میرا مشورہ پاس کیسے نہیں ہے؟ کہنے لگا تم خود کہتے ہو کہ جس راستے سے گزر جاتا ہے اس راستے سے بھی خوشبوئیں آتی ہے، جن راستوں سے گزر جاتا ہے ان راستوں سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اس کی خوب ترجمانی کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ کہنے لگا تم خود کہتے ہو کہ جب جس راستے سے گزر جاتا ہے خوشبوئیں آتی ہیں، جب تم قید کر دو گے اس کے غلام، تم جہاں بھی قید کرو گے، چاہے تم تحت سرا میں قید کر دو، اس کے غلام آ کر اسے چھڑا کر لے جائیں گے۔ یہ تیرا مشورہ بھی پاس نہیں ہے۔ ابو جہل بڑا کھڑا ہوا، کہنے لگا جی میرا مشورہ یہ ہے کہ 40 گھرانوں سے، 40 خاندانوں سے 40 بہادر نوجوان لے لیے جائیں۔ پچھلی رات کے وقت جب تہجد پڑھنے کے لیے بیت المقدس کی طرف آتے ہیں، بیت اللہ شریف میں آتے ہیں، تو اس وقت حملہ کر کے یک وارگی میں جو ہے وہ معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اب 40 لوگ جب 40 لوگ ایک قتل میں شامل ہوں گے تو ان کے خاندان والے کس سے بدلہ لیں گے؟ کس سے بدلہ لیں گے؟ آخر بات جو ہے وہ قصاص پر آ جائے گی تو سب مل کر قصاص ادا کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی، نہ بانس ہوگا نہ جناب والا بانسری بجے گی۔ جناب والا جب اس نے یہ بات کی تو شیطان چلایا، خوش ہوا، کھڑا ہو کے ابو جہل کا ماتھا چوما، کہنے لگا ہاں تو نے جو مشورہ دیا ہے یہ مشورہ تو میرے دماغ میں بھی نہیں آیا ہے۔ مشورہ پاس ہوا۔ پچھلی رات کا وقت ہے، 40 نوجوان تلواریں لے کر در مصطفیٰ پر کھڑے ہیں، کس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو شہید کرنا ہے۔ شمع بن کے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے۔ ہاں جی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میا کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونک کے ساتھ بجھا دیں، میا نانا ایسا نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو پھر اپنا نور پورا کرنا پڑے گا۔ فرمایا نہیں، میں اللہ بڑا طاقتور ہوں، میں اللہ حفاظت فرمانے والا ہوں۔ کافر جناب والا تلواریں لے کر میرے مصطفیٰ کے در پہ کھڑے ہیں شہید کرنے کے لیے۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل
یا رب جلیل، فرمایا جلدی کر میرے محبوب کے پاس چلا جا، میرے محبوب کو جا کر پیغام دے دے کہ محبوب اپنے بستر پر علی کو سلا دو، صدیق کو ساتھ لے کر ہجرت کر جائیے۔ اب رب کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ محبوبہ صدیق کو ساتھ لینا ہے۔ محبوب کس کو ساتھ لینا ہے؟ صدیق کو ساتھ لینا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا، کیا اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا نہیں ہے؟ ہاں جی، ہمارے دل میں ابھی خیال آیا بھی نہیں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جب انہوں نے بیٹھ کر کفار نے مشورہ کر لیا کہ ہم نے رات کے پچھلے پہر جو ہے وہ مصطفیٰ کو شہید کرنا ہے، اللہ ان کے آنے سے پہلے اپنے محبوب کو پیغام دے دیتا کہ محبوب یہاں سے چلے جائیے، کفار آپ کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عین اس وقت جب در مصطفیٰ پر تلواریں چمک رہی ہیں، 40 نوجوان تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ اندر ہیں، اس وقت رب کا پیغام آ رہا ہے کہ محبوب چلے جائیے۔ توجہ ہے نا؟ اس وقت پیغام آ رہا ہے کہ محبوب چلے جائیے، محبوب اٹھ جائیے، یہاں علی کو سلا دیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کی شان میرا اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ چاہے آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تلواریں لے کر کھڑے ہیں، ان کے درمیان سے میرا محبوب گزر بھی جائے گا، کافروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا ان کو بھی نظر نہیں آئے تھے۔ توجہ ہے نا؟ ذوق سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ میں نے کہا ان کو بھی نظر نہیں آئے تھے۔ اب پتہ کر تیرا کس کمپنی سے تعلق ہے، تجھے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ سامعین محترم، ہے نظر میں وہ جلوہ گر اور نور آنکھ کا وہ نور ہے نظر میں وہ جلوہ گر اور نور آنکھ کا وہ نور ہے، جو تیری نظر میں نیا سکا تو تیری نظر کا قصور ہے، جو تیری نظر میں نیا سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ توجہ کیجیے، بات لمبی ہو رہی ہے، بہرحال محبت کے ساتھ کیجیے ذرا سبحان اللہ۔ سامعین محترم، میرے مصطفیٰ اٹھے اور اٹھ کر آپ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پڑا، مٹی اٹھائے، کافروں پر پھینکی۔ میرے مصطفیٰ ان کے درمیان سے گزر کے جا رہے ہیں، پاؤں کی آہٹ تو سن رہے ہیں، چلنے کی آواز سن تو رہے ہیں، لیکن آقا نظر نہیں آ رہے، آقا نظر نہیں آ رہے۔ جا کر میرے مصطفیٰ نے علی کو جگایا، علی جاؤ میرے بستر پر جا کر سو جاؤ، میں صدیق کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، صبح مسلمانوں کی جو امانتیں میرے پاس ہیں، فلاں 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 کی امانت فلاں فلاں میرے پاس ہے، میں ان کو دے کر تم بھی پیچھے مدینے چلے آنا، تم بھی پیچھے مدینے چلے آنا۔ سامعین محترم، مولا علی آئے، مصطفیٰ گئے، علی آئے، حضور گئے، نہ علی کے آنے کا پتہ چلا، نہ مصطفیٰ کے جانے کا پتہ چلا ہے۔ ہاں جی، میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے، جا کر صدیق کا دروازے پہ جا کر ابھی ہاتھ رکھا ہی تھا، فوراً دروازہ کھل گیا۔ ذوق سے بول دے رہا سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق لگتا ہے جاگ رہے تھے، آقا جاگ رہا ہوں، آج سے نہیں جاگ رہا، جس دن سے آقا آپ نے کہا ہے کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے، ہم نے ہجرت کر کے جانا ہے۔ آقا جب سے آپ کی بارگاہ سے اپنے گھر میں آتا ہوں، دروازے پہ بیٹھا رہتا ہوں، کب میرے آقا تشریف لائیں گے اور میرے آقا کو میرے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ فوراً دروازہ کھلا، فوراً دروازہ کھلا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق اب ہجرت کا حکم آ گیا ہے، صدیق میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اب جا رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صدیق کبھی میرے مصطفیٰ کے آگے چلتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق کیا وجہ ہے، چاروں طرف کیوں گھومتا ہے؟ آقا جب آگے چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو پیچھے چلا جاتا ہوں، جب پیچھے چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کہیں دشمن دائیں طرف سے نہ آ جائے، پھر دائیں ہو جاتا ہوں، پھر کبھی خیال آتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے نہ آ جائے، جس طرف کا خیال آتا ہے میں اسی طرف ہو جاتا ہوں۔ توجہ ذرا ذوق سے کیجیے ذرا سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جناب والا
اور اس غار ثور کے جب قریب پہنچتے ہیں، اب بڑی پہاڑی بڑی اونچی ہے، تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ جو اونچائی کا فاصلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر سیڑھیوں پر چڑھنا ہو تو آسان ہوتا ہے، لیکن پہاڑی پر جو ذرا چڑھنے والے ہیں جانتے ہیں پہاڑی پر چڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آج وہاں بجنا بڑا راستے بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن جس دور میں میرے آقا تشریف لے کر گئے، سیدنا صدیق اکبر تشریف لے کر گئے ہیں، اس دور کے اندر اس طرح راستے نہیں بنائے گئے تھے جس طرح اب راستے وہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ قربان جائیں صدیق اکبر کی عظمت اور شان پر۔ آج لوگ بکواس کرتے ہیں میرے صدیق کی شان میں، صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کو لے کر جا رہے ہیں، جب پہاڑی قریب آتی ہے سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں غلام حاضر ہوں، آقا میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب آپ چھوٹے بچوں والے آپ بھی بیٹھے ہیں، جب آپ اور میں اپنے بچے کو یہاں بٹھاتے ہیں تو بچے کے ہاتھ کہاں پر ہوتے ہیں؟ توجہ کرو بھائی، کہاں ہوتے ہیں؟ جب بچہ یہاں بیٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ باپ کے سر پہ ہوتے ہیں، بھائی کے سر پہ ہوتے ہیں، چاچا ہو، ماما ہو، تایا ہو، جو بھی ہو اس کے سر پہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور پاؤں سینے پہ ہوتے ہیں۔ جس صدیق کے سر پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہو اور سینے پہ قدم مصطفیٰ ہو، اس صدیق کا جناب والا ثانی کہاں دنیا میں ہو سکتا ہے؟ ذوق سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ صدیق نے میرے مصطفیٰ کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہے اور پہاڑی پہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پہاڑی پہ تو اکیلے چڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ عشق کمال درجے کا ہے جو محبوب کو کندھوں پہ بٹھا کے چڑھتا جا رہا ہے اور کہتا ہی نہیں ہے کہ حضور میں تھک گیا ہوں کچھ دیر آرام کر لوں۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ جب چلتے چلتے غار کے دہانے پہ پہنچتے ہیں، عرض کی آقا آپ یہاں پر تشریف رکھیں، میں جا کر اندر جائزہ لیتا ہوں کہیں اندر کوئی موذی جانور تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف پہنچائے۔ سیدنا صدیق اکبر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے غار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پہلے جا کر ساری غار کی صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر کچھ سوراخ ہیں، ان سوراخوں میں اپنی کپڑے کو پھاڑ کر بند کر دیتے ہیں۔ آج کہتے ہیں تو بیلی ہیں تو بیلی رہ، لیکن میرے کپڑے خراب نہ کر۔ اے گندے پیر تو میرے کپڑے نو لا رہے ہیں، اے جناب والا گندے ہاتھ میرے کپڑے نو لا رہے ہیں، تیرے کو ٹیشو کوئی نہیں، رومال کوئی نہیں، جا کے ہاتھ دھو لے۔ نا میرے مصطفیٰ پہ ہر چیز قربان کی ہے۔ وہ انشاءاللہ اگر جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا جو ہے نا اگلا حصہ اس آیت کا، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ، اس کے اندر انشاءاللہ وہ بھی بیان ہوگا۔ آج میں ہجرت کی بات کر رہا ہوں، ذوق سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اپنا کپڑا پھاڑنا شروع کیا، جو کچھ میسر تھا اس کے ساتھ سوراخ بند کیے، جب وہ بھی ختم ہو گیا پھر اپنا کپڑا پھاڑ کے سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ باقی بچا ہے، اس کو بند کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہاں پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دیتے ہیں۔ آقا تشریف لے آئیے، میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے، حضور نے جلوہ گری فرمائی ہے۔ اب میرے مصطفیٰ صدیق کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ صدیق کی گود میں میرے مصطفیٰ سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ جب بھی صدیق نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، کبھی ایک صحابی ساتھ ہے، کبھی 2 صحابی ساتھ ہیں، کبھی 4 ہیں، کبھی ہزاروں کا مجمع ہے، کبھی جناب والا سینکڑوں کا مجمع ہے، لیکن آج اکیلا صدیق دیدار کرنے والا ہے اور مصطفیٰ دیدار کروانے والے ہیں۔ گودی میں میرے مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں، صدیق کیا کر رہے ہیں؟ 3 دن اور 3 راتیں میرے مصطفیٰ کا سیدنا صدیق اکبر نے جی بھر کے دیدار کیا ہے، اور اس غار کے اندر میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو ایسا رنگ چڑھایا ہے کہ جب غار سے باہر آئے ہیں تو پھر دیکھنے والے فرق نہیں کر سکتے تھے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ تو سامعین محترم یہ طویل واقعہ ہے، میں چونکہ ٹائم بالکل قریب ہو رہا ہے، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں اپنی اگلی بات کی طرف چلتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غار سے جب نکلے ہیں اور نکل کر پھر جناب جب مدینہ پاک کی طرف تشریف لے کر آئے، مدینہ پاک کے قریب آئے ہیں، مدینے کے لوگ تو پہلے مصطفیٰ کا انتظار کر رہے تھے،
مدینہ پاک کے لوگ حضور کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور کب تشریف لائیں۔ جب پتہ چلا کہ سامنے مصطفیٰ آ گئے، سامنے مصطفیٰ آ گئے، اب لوگ دوڑے استقبال کے لیے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی عالم دین، کوئی پیر صاحب آتا ہے، لوگ شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھاگ کر سلام کرنے کے لیے ہر بندہ آگے بڑھتا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے والا پہنچے، اب جنہوں نے تو مصطفیٰ کو پہلے سے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے تو دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے پہلی مرتبہ دیدار کر رہے تھے، ان کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ صدیق کون ہے اور مصطفیٰ کون ہے۔ لوگ جو ہے وہ صدیق کے ہاتھ چوم رہے تھے کہ یہی میرے آقا ہیں، یہی محمد مصطفیٰ ہیں، یہی اللہ کے پاک نبی ہیں۔ پھر صدیق اکبر نے کیا کیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ پھر صدیق اکبر نے کپڑا پکڑا اور پکڑ کے اس کی چادر بنا کے مصطفیٰ کے اوپر سایہ کر لیا۔ ہاں جی، سایہ کر لیا تاکہ پتہ چلے لوگوں کو، اس بات کا پتہ چلے کہ میں غلام ہوں اور یہ آقا ہے، میں غلام ہوں اور یہ آقا ہے۔ تو بات یہ ہوئی تھی کہ وہاجروا، سب سے پہلے ایمان، سب سے زیادہ برکت والا اور طاقت اور مضبوط ترین ایمان پوری امت کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا ایمان ہے، اور ہجرت بھی سب سے عظیم تر جو ہجرت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہجرت ہے، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر مدینہ تک جس جس مقام پر ٹھہرے، جس جس مقام پر آرام کیا، جس جس مقام پر عبادت میں مصروف رہے، سیدنا صدیق اکبر ساتھ رہے ہیں۔ باقی صحابہ نے، کسی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی، کسی نے اپنے بھائی کے ساتھ ہجرت کی، کسی نے کسی صحابی کے ساتھ ہجرت کی ہے، لیکن مصطفیٰ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے ہجرت کی ہے، تو آپ کی ہجرت بھی سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا ایمان بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی سلامت رہی تو اگلے جمعۃ المبارک میں وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اس پر بات کریں گے، اور پھر بتائیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جہاد